الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، سب نے کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافرین میں سے ہوا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں، اور کھاؤ تم دونوں جنت میں شوق سے جہاں سے چاہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب بھی نہیں آنا ورنہ تم خطا کاروں میں شامل ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان نے ان دونوں کو لغزش دی اس درخت کے بارے میں اور نکالا ان دونوں کو جنت کی ان نعمتوں سے جس میں وہ دونوں تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا نیچے اترو زمین پر، وہاں تم میں بعض کے یا آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہیں زمین میں ٹھہرنا اور رہنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت مقررہ یعنی قیامت تک کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے صحیح فرمایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آپ نے کل یہ سنا کہ جب حضرت آدم کی تعلیم مکمل ہو گئی، علم آدم الاسماء، کہ اللہ نے حضرت آدم کو تعلیم دی۔ حضرت آدم پہلے طالب علم ہیں، اللہ پہلے استاد ہیں، اللہ معلم ہے، علم سے معلم سمجھ میں آیا۔ یہیں سے ایک معلم کا درجہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ خود معلم انسان ہے، اور دنیا کے جو معلمین ہیں وہ بھی اپنے جیسے انسانوں کی دین اور عقیدے کی تعلیم کرتے ہیں، تو یہ گویا اللہ کے عمل سے مشابہت ہے۔ ایک حدیث میں ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے جو اخلاق ہیں، اللہ کے جو صفات ہیں، اللہ کے جو اعمال ہیں، تم بھی ایسے اختیار کرو۔ تو ایک معلم کی اس سے فضیلت سمجھ میں آئی۔ آدم طالب علم ہے، جب تعلیم پوری ہو گئی، اور آپ نے کل یہ بھی سنا کہ اللہ نے امتحان بھی لیا، فرشتوں سے کہا تم بتاؤ علم لغت یا علم اسما یا علم زمین سکھایا گیا تھا، اشیاء سے استفادے کا علم۔ قیامت تک جتنے بھی نئے ایجادات یا نئی باتیں ہوتی رہیں گی، وہ ساری کی ساری اسی تعلیم کا اثر ہوگا جو اللہ نے حضرت آدم کے واسطے انسان کو سکھائی۔ جب حضرت آدم نے وہ ساری تعلیم لوگوں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے رکھ دی، یعنی اللہ نے جو بتایا تھا وہ پڑھ کے سنا دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فیصلہ کیا، فرشتوں کو کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا کہ زمین کی خلافت و نیابت کا اصلی حقدار انسان ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اس کا علم ہے اور تمہارے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر امتحان پورا ہونے کے بعد اب اللہ تبارک تعالیٰ نے تکریم کی حضرت آدم کی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب امتحان ہوتا ہے اور کوئی اعلیٰ نمبر سے کامیاب ہوتا ہے، فرسٹ ڈویژن یا پہلا نمبر حاصل کرتا ہے، تو عام لوگوں کی بنسبت
اسے ممتاز انعام دیا جاتا ہے اور اس کا اکرام و احترام بھی کرتے ہیں۔ کوئی آدمی پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے تو بستی کے سامنے اسے دستار بھی باندھتے ہیں، یہ اس کا اکرام ہے، یعنی عام لوگوں سے اس دن اسے نمایاں کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جشن بھی کیا جاتا ہے کہ بے سند دینے کے لیے سند حفظ لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور جشن کیا جاتا ہے اور جلسے میں دی جاتی ہے۔ تو جو آدمی محنت کرتا ہے اور کامیابی حاصل کرتا ہے تو یہ دنیا میں کیا جاتا ہے کہ جلسہ منعقد کر کے اسے خلعت فاخرہ اور انعامات دیے جاتے ہیں۔ یہ دراصل نقل ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم کے ساتھ جو کیا تھا اس کی، کہ جب آدم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے ایک جلسہ منعقد کیا اور اس جلسے میں حضرت آدم کا اعزاز کیا گیا، اکرام کیا گیا، جس کو یہاں ذکر کرتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ ملائکہ سے، فرشتوں سے ہم نے کہا کہ تم نے تو یہ کہا تھا نا کہ ہم افضل ہیں، ہم بہتر ہیں، ہم صالح ہیں، ہم نیک ہیں، ہم تسبیح اور تحمید کرتے ہیں، لیکن تقابل جب ہوا صالحیت اور صلاحیت کا تو انسان غالب رہا اور وہی اللہ کے دین اور اللہ کے کلام کو اٹھانے کا حقدار ٹھہرا۔ اس لیے تم نے جو دعویٰ کیا تھا وہ اپنی جگہ صحیح نہیں تھا، صالحیت ضرور تھی لیکن صلاحیت نہیں تھی، اس لیے ضروری ہے کہ جس میں صلاحیت ہو اسے مانا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے۔ سارے لوگ تو صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، کسی ایک میں دو میں ہوتی ہے، وہ کام سنبھالتا ہے، تو ضروری ہے کہ باقی لوگ صاحب صلاحیت کی بات مانیں۔ اگر نہیں مانیں گے تو وہی نقصان اٹھائیں گے۔ جس میں صلاحیت ہے وہ تو اپنا بچاؤ کر لے گا، وہ تو اپنی حفاظت کر لے گا، لیکن نقصان ان کا ہوگا جن میں صلاحیت نہیں۔ مثال کے طور پر واقعہ یوسف ہم نے پڑھ لیا ہے ان سے پہلے رمضان میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ایک خواب بادشاہ دیکھتا ہے، جو مشہور خواب ہے کہ 7 طاقتور گائیں ہیں اور 7 کمزور ہیں، اور 7 طاقتور ان کمزور گایوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ اس نے خواب میں دیکھا۔ وہ 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 تر بالیاں ہیں، تو وہ تر بالیاں بھی وہ خشک کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو عجیب و غریب خواب تھا کہ تر بالیاں چلی گئی اور جو طاقتور یا تازہ جو گائیں تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس نے اپنے جو حاشیہ بردار تھے رہنے والے قریب میں بادشاہوں کے، ان کو پوچھا کہ بھئی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جو لوگ صحیح تعبیر نہیں جانتے تھے انہوں نے تو کہا کہ یہ تو ایسے ہی خیالات ہیں، آپ کے خیالات میں دل میں جو آیا ہوگا وہ رات میں آپ نے دیکھا، اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، کہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کو کچھ آتا جاتا تھا ہی نہیں۔ آج کل مذہب کے دعوے دار بہت سارے ایسے سادھو سنت ہیں کہ ان کو اپنی کتاب کا بھی علم نہیں ہوتا۔ ان کی 4 آیتیں بھی آپ پوچھو نا، شلوک جس کو کہتے ہیں، اگر پہلا بھی شلوک پوچھو نا کہ گیتا کا کون سا، مجھے یاد ہے لیکن ان کو یاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا یہ تو اضغاث و احلام، مذہبی علم تھا نہیں ان کے پاس۔ مذہبی علم ہوتا تو یقیناً سبری مالا کی طرح ایمان لے آتے کہ قرآن ہی کتاب ہدایت ہے، حالانکہ بڑی اسپیکر تھی، وہ اپنے مذہب کی ترویج بہت زور و شور سے کیا کرتی تھی، جیسے کہ آج کل کے سادھو کرتے ہیں۔ لیکن جب اس نے قرآن کا مطالعہ کیا تو آپ جانتے ہیں کہ باطل مذہب کی زور و شور سے ترویج کرنے والی کا دل بھی قرآن کے سامنے، اس کی حقانیت کے سامنے پسیج گیا۔ یہ آپ کے ہندوستان کا واقعہ ہے، تازہ واقعہ ہے، اور وہ ابھی عمرے میں ہے، جہاں ہندوستان میں ہندوتو کی اتنی ساری ترجمانی اور وکالت ہوتی ہے۔ الحمدللہ انہی میں کا ایک فرد اللہ نے
رمضان میں اسلام کے حلقے میں داخل کر کے اپنے گھر بلایا ہے، اور وہ یہ وہاں جا کے بیان کرتی ہے اسلام کی حقانیت۔ خیر، تینوں نے یہ جواب دے دیا۔ اب یہ خواب جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان ہوا، جو جیل میں تھے۔ وہ جو نوجوان جیل میں تھے، ان کو حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ ان میں کا ایک جو زندہ رہنے والا تھا وہ بادشاہ کے پاس تھا۔ جب سب نے نہ کہا تو بادشاہ نے کہا، بادشاہ کو اس نے کہا کہ ان کو چھوڑو، ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ وہ جو جیل میں ہے نا یوسف، اگر کہو تو میں اس سے خواب کی تعبیر پوچھ کے آتا ہوں، وہ سب جانتے ہیں، اور ہمارے بارے میں بھی بتایا تھا اس نے، اور یہ صحیح نکلا۔ کہا جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ واقعہ لمبا ہے۔ جب حضرت یوسف کے سامنے وہ خواب بیان ہوا تو حضرت یوسف نے خالی تعبیر بیان نہیں کی، حالانکہ اسی بادشاہ نے حضرت یوسف کو جیل میں ڈالا تھا، اور بغیر قصور کے ڈالا تھا۔ آج کل آپ کی جیلوں میں بغیر قصور کے سنت یوسفی پہ عمل کرنے والے بہت سارے علماء ہیں کہ جن کا کوئی قصور نہیں ہے، بس سیاستاً الیکشن جیتنے کے لیے ان کو ڈالا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی اس نے اپنی آبرو بچانے کے لیے حضرت یوسف کو ڈال دیا تھا جیل میں۔ غصہ تو آنا چاہیے، لیکن نبی ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، انتقام یا غضب اس کے مزاج میں نہیں ہوتا ہے۔ مخلوق اور امت کی محبت اور ہمدردی ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے۔ جب یہ خواب بیان ہوا تو حضرت یوسف اس کی تعبیر جانتے تھے، اس لیے تعبیر نہیں بتائی بلکہ حل بتایا، اور یہ کہا تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه فی سنبلہ۔ لمبا ہے کہ بھئی 7 سال کھیتی کرنا زیادہ، جو بھی پکے اس میں ضرورت کی مقدار نکالنا اور باقی بالیوں میں رہنے دینا۔ پھر 7 قحط سالی کے سال آئیں گے جس میں یہ بچایا ہوا تمہیں کام آ جائے گا، اور وہ قحط کے بھی 7 سال نکل جائیں گے، اور پھر تھوڑا اور بچا لینا کہ اس کے بعد کا جو 15واں سال آئے گا اس کو بیج کے طور پر استعمال کرنا، تو پھر جیسا تھا ویسا معمول کے مطابق برسنا اور پکنا شروع ہو جائے گا۔ اور 15 سال ایسی جو ہے وہ خطرناک اللہ کی طرف سے پکڑ آنے والی تھی کہ 1-2 سال نہیں، مسلسل 7 سال تک قحط ہونے والا تھا، دکاڑ ہونے والا تھا۔ تو اس کا انتظام کون کرے؟ جب بادشاہ نے یہ سنا تو وہ تو گھبرا ہی گیا، اور کہا کہ اسی کو بلا کے لاؤ نے، تاکہ اسی سے کوئی انتظام۔ بہرحال حضرت یوسف کو بلایا گیا۔ حضرت یوسف نے اس سے پہلے اپنے معاملے کی صفائی کی کہ میں جیل سے نہیں نکلوں گا، پہلے میرا معاملہ صاف کرو کہ تم نے بے قصور مجھ کو ڈالا تھا۔ جاؤ زلیخا کو اور جس کو اس نے جمع کیا تھا ان کو پوچھو کہ اس نے ہم کو کیسا پایا۔ سب نے کہا کہ بھئی یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کچھ زلیخا نے بھی کہا کہ قصور میرا ہے، یہ تو اپنے آپ میں بری ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام آئے، اور آ کر حضرت یوسف نے یہ کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، کہ یہ زمین کا جو انتظام ہے نا آج کل کے اعتبار سے، اکونومی، معاش، یہ جو ہے وہ مجھے حوالے کر دو تو میں تمہارے 15 سال عافیت کے ساتھ نکال دوں گا اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ حضرت یوسف نے اپنی ذات کو پیش کیا۔ سمجھ میں آیا کہ جس میں اللہ نے کوئی صلاحیت رکھی ہو، وہ صلاحیت اسے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے اور ملک کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ اور بادشاہ نے مان لیا، مانا ہی نہیں، اپنا تاج تخت پہ بٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دیا اور کہا 15 سال خالی سائن کرانے جانا میرے پاس، مشورہ کرنے نہیں آنا، یہ سب میں نے تم کو حوالے کر دیا۔ تو بادشاہ اگر یوسف کو صلاحیت کی بنیاد پر اپنی حکومت اور انتظام حوالے نہ کرتا تو انجام کیا ہوتا؟ 1-2 سال ہی قحط کا آدمی سے برداشت نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا تھا کہ وہ بادشاہت ہی کیا ہو جاتی، 7 سال کے قحط کی نظر ہو جاتی، سب مر کے ختم ہو جاتے، لیکن وہ باقی رہا۔ تو سمجھ میں آیا کہ صلاحیت جن میں ہوتی ہے اسے اپنی ذات کو خدمت کے لیے پیش کرنا چاہیے کہ بھئی یہ کام تمہارا میں کر دوں گا، اور جب وہ کرے
تو اسے کرنے دینا چاہیے، قصور نہیں نکالنا چاہیے کہ یار ایسا کیا، ایسا کرنا چاہیے تھا تو پہلے تو ہی کر لیتا، اس کو ڈھونڈنے کیوں گیا تھا. تو یہ نہیں کہا. جیسے حضرت یوسف کو 15 سال تک اس نے کچھ بھی نہیں کہا. اگر کہتا تو حضرت یوسف تو پھر جیل چلے جاتے، اتنے سالوں سے تو تھے، پھر چلے جائیں گے، تم کرو. لیکن وہ سمجھتا تھا کہ نتیجہ کیا ہوگا، ملک تباہ ہو جائے گا. تو صاحب صلاحیت کو اگر کام کرنے نہ دیا جائے تو وہ کام ضائع ہو جاتا ہے. اب جب غیر صلاحیت والے کے پاس وہ کام جائے گا، حدیث میں آتا ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ نااہل کو جب کام حوالے کیا جاتا ہے تو قیامت کا انتظار کرو. قیامت تو نہیں آئے گی پر اس کام کی قیامت آ جائے گی کہ یہ کام ختم ہو جائے گا، کہ اب یہ کام ہونے والا نہیں ہے. تو بہرحال حضرت آدم جب کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کیا کہ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، کہ بھئی آدم کو کیا کرو، سجدہ کرو. یہاں سجدے سے الگ الگ چیزیں مراد لی گئی ہیں. کچھ مفسرین نے لکھا ہے سجدہ لغوی مراد ہے، جس کے معنی عاجزی اور تذلل کے ہیں، یعنی کسی کے سامنے فرما برداری کا اظہار کرنا. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں اللہ نے زمین میں پیدا کی ہے وہ سب کی سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے. اس کا مطلب سب کی سب اللہ کے حکم کی فرما بردار ہے. تو یہاں سجدہ لغوی مراد لو کہ اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ بھئی آدم کی بات ماننا، اس کے سامنے تذلل اور تواضع اور اطاعت اختیار کرنا. یہ کہا کہ بھئی یہ اس قابل ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اس کا حکم تمہارے کام کا ہوگا. یا تو سجدہ لغوی مراد لو. اب بعض لوگوں نے سجدہ اصطلاحی مراد لیا ہے، جس کے معنی آتے ہیں وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کا زمین پر رکھنا. بعض لوگوں نے کہا کہ یہی سجدہ کروایا گیا کہ ملائکہ سے کہا آدم کے سامنے پیشانی زمین پر رکھو. اگر یہ مراد لیا جائے تو توجیہ یہ کی جائے گی کہ ایک تو پیشانی رکھی جاتی ہے عبادت کے لیے، اور یہ تو صرف اور صرف اللہ کا ہوگا سجدہ، اور اللہ ہی کسی اور کی عبادت کا حکم دے ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے یہاں جو سجدہ آدم کو کروایا گیا وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا. یعنی آدم کی تعظیم مقصود تھی، آدم کی بندگی مقصود نہیں تھی. اس لیے کہ ہماری شریعت سے پہلے جتنی شریعتیں گزری ہے ان تمام شریعتوں میں سلام کے لیے سجدہ مشروع تھا. یعنی لوگ سجدہ کیا کرتے تھے جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے، سلام کرتے تھے. حضرت یوسف کے واقعے ہی میں ہے خروا لہ سجدا، کہ جب ان کے والدین وہاں گئے تھے مصر تو بہت بڑا اجلاس کیا گیا تھا، ان کو تخت پر بٹھایا اور ان تمام کے سامنے حضرت یوسف سجدے میں گرے. تو یہ جو ہے وہ ان کی شریعت میں سلام تھا، کہ سلام کا یہ طریقہ تھا، تعظیم کا جو احترام کیا جاتا ہے یہ طریقہ تھا. ہماری شریعت جب آئی تو یہاں پر چونکہ بہت احتیاط کیا گیا تھا، اس لیے معمولی سا بھی سجدہ تو دور رہا، سر جھکانے کی بھی گنجائش باقی نہیں رکھی کہ سوائے اللہ کے یہ سر کسی اور کے سامنے، پورا زمین پر تو نہیں لیکن معمولی سا بھی تحیے کے لیے بھی جھکایا نہیں جائے گا. خالی زبان سے السلام علیکم یہ جو ہے وہ بولا جائے گا، کیونکہ اب شرک اور تعظیم کو ما سوی اللہ کی اللہ پورا ختم کر دینا چاہتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع سے یہ کہا کہ دیکھو میری قبر کو میرے مرنے کے بعد سجدہ گاہ نہیں بنانا، وہ اس قابل نہیں ہے، سجدہ فقط اللہ کو ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت الزوجۃ ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا، ہے تو نہیں، اگر دیتا تو بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو کرے. یہاں پر بھی غایت درجہ اطاعت مقصود ہے کہ بیوی کو سمجھایا کہ تجھے اپنے شوہر کی ساری باتیں ماننی چاہیے جتنا شریعت کے دائرے میں آتی ہو. تو بہرحال یہ دوسرا سجدہ ہے تعظیمی.
اور کچھ لوگوں نے یہ کہا عبادت ہی کا سجدہ تھا، لیکن آدم کی نہیں، اللہ کی۔ آدم سامنے تھے اور اللہ جلوہ افروز تھے اپنے عرش پر، اور ملائکہ سجدہ کرتے تھے۔ آدم کی حیثیت سمت کی تھی، جہت کی تھی۔ جیسے کہ آج ہم اس سمت میں سجدہ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس جہت میں کیا ہے؟ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، تو اس کی سمت کو ہم سجدہ کرتے، کعبے کو ہم نہیں کرتے ہیں، بیت اللہ کو ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں، اس کی جہت کو۔ یعنی اللہ نے حکم اس جہت میں سجدے کا دیا، اس لیے ہم کرتے ہیں، اللہ مانتے ہیں کہ ہم اسے سجدہ کرتے ہیں، ادھر یا ادھر کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو جس طرح کعبہ بطور سمت کے ہمارا آج بھی جو ہے وہ سجدہ عبادت ہے، اسی طرح آدم بطور سمت کے تھے کہ وہ سامنے تھے اور سجدہ تو اللہ ہی کو ہو رہا تھا۔ تو یہ بھی ایک تعظیم سمجھی جائے گی کہ اللہ نے ملائکہ کو بہرحال یہ کہا کہ یہ باصلاحیت ہے، اس قابل ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے۔ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا، جو بھی مراد سجدے سے لو، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلاس کے معنی آتے ہیں مایوسی کے عربی زبان میں، اور اب یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اس لیے اس کا نام ابلیس ہو گیا کہ وہ کہ جسے اللہ کی رحمت اب مل نہیں سکتی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گیا ہے، اس لیے اس کا نام ابلیس کر دیا گیا ہے۔ اس سے مراد جنات ہے۔ اس سے پہلے اس کو تو سجدے کا حکم نہیں آیا، ملائکہ کو آیا، لیکن ملائکہ کے علاوہ اور جتنی چیزیں تھیں تمام کو حکم تھا۔ جیسے کہ کوئی حکم وزراء، عمراء اور درباریوں کو دیا جائے تو وہ حکم اس سے نیچے والے ملازمین کو بدرجہ اولا ہوتا ہے۔ جب ملائکہ کو کہا اسجدو تو ان کو تو بدرجہ اولا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر، اس نے انکار کیا سجدے سے اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ کبر و غرور یہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ یہاں اس کے دو جو ہیں وہ سبب بیان کیے، ایک انکار یعنی شریعت کے احکام کا انکار، اور انکار ہی نہیں بلکہ کبر کہ میں ایسا کیوں کروں، مجھے ایسا کرنا نہیں ہے، میں تو ایسا ہوں ایسا ہوں۔ تو آدمی جب انکار اور کبر و غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہے؟ کفر ہے، کہ امکان ہے کہ موت سے پہلے پہلے اس کا کبر اللہ کا بھی انکار کرنے پر ابھارے اور کافر ہو کر مرے۔ اسی لیے اہل اللہ ان کے پاس جانے والوں کے بیماریوں میں سب سے زیادہ علاج کا انتظام کبر کا کرتے ہیں اور حسد کا کرتے ہیں، کہ یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جو مٹنی چاہیے، ورنہ انسان اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لے گا اور ضائع ہو جائے گا۔ تو کبر یہ کفر کا سبب ہے۔ جیسے اس سے پہلے نفاق کا سبب آپ نے کذب پڑھا ہے، اس سے پہلے آپ نے شروع صورت میں منافقین کو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون پڑھا تھا، کہ یہ لوگ منافق کیوں بنے؟ اس لیے کہ ان کو شروع سے جھوٹ بولنے کی عادت تھی۔ اب یہ عادت اتنی پختہ ہو گئی کہ پھر ہر معاملے میں جھوٹ بولنے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے معاملے میں بھی جھوٹ بولنے لگے کہ دل میں اللہ نہیں تھا، زبان پر اللہ تھا، تو منافق کہے گئے۔ تو دو عادتیں بہت بری ہیں، ایک جھوٹ ہے جو نفاق تک لے جاتی ہے، اور ایک کبر ہے جو کفر تک لے جاتی ہے۔ آدمی کو تواضع اختیار کرنا چاہیے اور سچائی کی عادت ڈالنا چاہیے۔ آپ نے اس کا بھی انجام پڑھا ہے کہ عبدیت اور صداقت ہو تو وہ مرتبہ صدیقیت کو پہنچ جاتا ہے، جو نبوت کے بعد کا درجہ ہے۔ جو آدمی سچ کو اپنا شیوا بنا لے کہ دنیا میں کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو وہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، نبی کے بعد والے درجے میں ہوگا، شہداء اور صالحین اس کے پیچھے ہوں گے۔ تو یہاں ایک برائی یہ بیان کیا، ابا واستکبر، اور اس نے کبر کیا۔ یہ اللہ کو زیب دیتا ہے، انسان کو زیب نہیں دیتا۔ انسان ہر چیز میں
اللہ کا محتاج ہے۔ جب آدمی محتاج ہو تو اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کبر کرے؟ سانس بھی اللہ کی مشیت نہیں ہو تو آدمی لے نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا، نکال بھی نہیں سکتا، کھا بھی نہیں سکتا، ہضم بھی نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ اللہ کی مشیت ہو تو بھی غرور کرتا ہے کہ میں کچھ ہوں، تو کچھ نہیں ہے، تو سارا کا سارا اللہ کے رحم و کرم پر ہے، اور اللہ ہی کو کبر زیب دیتا ہے، تجھے زیب نہیں دیتا ہے، تجھے تواضع کرنا چاہیے۔ ابا واستکبر، یہاں پر کچھ لوگوں نے شیطان کی طرف سے سجدہ نہ کرنے کا عذر کیا ہے، اور وہ کیا کیا ہے کہ شیطان نے تو اللہ کی حد سے زیادہ محبت کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا کہ میں تو تجھے ہی کروں گا، آدم کو نہیں کروں گا۔ یہ شیطان کو بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا، اب لوگوں کو سمجھ میں آیا جو شیطان کی طرف سے تعویل کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ شیطان نے یہ سمجھا کہ سجدے کی مستحق ذات خالی اللہ کی ہے، وہ توحید میں اتنا مضبوط تھا کہ آدم کو سجدہ کرنا اس نے گوارا نہیں کیا کہ یہ خالص توحید کے خلاف ہے اور میں نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے اس نے نہیں کیا۔ کچھ لوگوں نے یہ تعویلیں شیطان کی طرف سے کی۔ شیطان یہاں خود کہتا ہے کہ نہ، اس لیے نہیں تھا، ابا، اس نے تو نہ کہا کہ نہیں کروں گا، واستکبر، اور گھمنڈ میں نہ کہا تھا، تفوق میں نہ کہا تھا، غرور میں۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو اس نے نہیں کہا تھا، اس نے تو یہ کہا تھا کہ انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنا اور یہ تو مٹی سے بنا ہے۔ تو شیطان تو کبر کی وجہ سے نہ کہتا ہے، ایسی کوئی وجہ ہوتی تو قابل قبول تھی، اور غایت محبت کا تو تقاضا یہی ہوتا ہے اللہ کی کہ اللہ جو کہے وہ کر لے۔ اسی کو تو محبت کہتے ہیں کہ اندھا ہو کے جب آدمی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو محبت آدمی کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو، اللہ جو کہے وہ بلا سوچے سمجھے کر لینا چاہیے۔ تو اس نے تو ساری باتیں سوچی، ایسے قیاسات کیے کہ جو بالکل غلط تھے، صحیح بھی قیاس نہیں تھے۔ اپنی پیدائش کو آگ سے بتایا، اس کو مٹی سے بتایا، آگ مٹی کو کھا جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے، اس لیے میں تو کر سکتا۔ اس لیے یہاں اس کا یہ جملہ نقل کیا، استکبر وکان من الکافرین۔ کسی نبی کے زمانے میں شیطان اس نبی کے پاس گیا تھا، نبی نے کہا تھا کہ ابھی بھی، اس نے پوچھا تھا کہ کیا میری توبے کی کوئی گنجائش ہے؟ تو کہا ہاں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ سے رجوع کرو۔ کہ پوچھو نے اللہ سے کہ میری کیسے توبہ ہو سکتی ہے؟ شیطان نے نبی سے کہا۔ نبی نے اللہ سے پوچھا کہ بھئی یہ چاہتا ہے توبہ کریں کہ اس کی کیا شکل ہے؟ تو اللہ نے کہا بہت آسان ہے، اس کو کہہ دو کہ آدم کی قبر وہاں پر ہے، وہاں جا کے سجدہ کر لے۔ تو نبی تو خوش ہو گئے کہ چلو اس کا راستہ نکل آیا توبہ کو۔ بلا کر کہا کہ اللہ نے کہا بہت آسان ہے، قبر کو سجدہ کہ زندہ تھا نہیں کیا نے، مرنے کے بعد کریں۔ یہ ہے ابا واستکبر، یہ کبر ہے۔ کبر کام کرنے نہیں دیتا ہے، کبھی بھی جھکنے نہیں دے گا، وہ تعالی کرے گا، تفوق کرے گا، یہاں تک کہ حکم الہی کا وہ انکار کر دے گا۔ تو یہ کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ہم نے کہا کہ آدم اب تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ اسکن انت وزوجک، طلبہ جانتے ہیں کہ یہاں دو ہوں تو تانیث کا صیغہ لانا چاہیے تھا، تثنیے کا، اور یہ کہنا چاہیے تھا اسکنا الجنت، کہ آدم تم نے اپنی بیوی دونوں جنت میں رہو۔ لیکن یہ کہا اسکن انت، کہ آدم تو جنت میں رہ، اور پھر دوبارہ کہا وزوجک، اور تیری بیوی بھی۔ فقہا نے، جنہوں نے قرآن کی آیات سے احکام مستنبط کیے ہیں، انہوں نے اس ترتیب سے یہ بتایا کہ آدم شوہر تھے، مرد تھے، اور حوا عورت تھی، بیوی تھی۔ اس لیے یہاں یہ بتانا مقصود تھا کہ بیوی کو سکنا، نفقہ اور کسوہ دینے کا حق شوہر کا ہے۔ شوہر کے ذمہ ضروری ہے کہ بیوی کو رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے اور کھانے کی غذا دے، اس لیے کہ اس نے اپنی ذات شوہر کے حوالے کر دی۔
یہ بتانے کے لیے حضرت آدم کو کہا کہ یہ گھر تیرا ہے، اسکن انت، کہ جاؤ تم سکونت اختیار کرو۔ تو اللہ نے پہلے حضرت آدم کو کہا اور پھر کہا اب اپنی بیوی کو لے جاؤ، وَزَوْجُكَ الْجَنَّةُ۔ تو سمجھ میں آیا کہ شوہر کے ذمے یہ تین چیزیں، نفقہ، کسوہ اور سکنا، شریعت میں اس آیت سے ضروری ثابت کیا گیا ہے، جو قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ کہا اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ اب تم دونوں جنت میں رہو۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کہاں کیا؟ جنت میں کیا، آسمانوں میں کیا۔ سجدہ کہاں ہوا؟ وہاں ہوا۔ ملائکہ کہاں تھے؟ وہاں تھے۔ اور رکھا کہاں گیا؟ قرآن کہتا ہے کہ جنت میں۔ تو تخلیق بھی اس زمین میں نہیں ہوئی، اور رہائش بھی پیدا ہونے کے بعد شروع کی زندگی میں کہاں؟ اس زمین میں نہیں ہوئی، بلکہ جنت میں ہوئی انسان کی۔ یہ انسان کا اعجاز ہے۔ آگے چل کے ایک بات ہم سمجھیں گے کہ اللہ نے انسان کو رکھا تو زمین میں ہے زندگی گزارنے کے لیے تھوڑی سی دیر، لیکن اصلاً اس کو پیدا کیا تھا کہاں؟ وہاں کیا تھا، اور رہنے کے لیے جنت وہاں دی تھی اس کو بھی اور بیوی کو بھی، اور یہ کہا تھا کہ تم یہاں رہو، اسکن انت وزوجک الجنۃ۔ یہ کہا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جو چاہو کھاؤ۔ یہ جنت کا خاصہ تھا کہ جو چاہو کھاؤ اور جہاں چاہو رہو، کوئی پابندی کھانے پینے کی نہیں تھی۔ یہ نہیں کہا تھا کہ بیج ڈالنا، ہل چلانا، 4 مہینے کے بعد دانے آنے تو کاٹنا، گیاہنا، چکی میں جا کے پیسنا، چولہا جلانا، روٹی بنانا، سالن بنا کے کھانا، جیسے ہم یہاں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہا، کُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُم، مطلب کھانا بنانے کا نہیں تھا، تیار تھا، اس لیے تو کہا کہ کھاؤ، تیار ہو تو کہتے ہیں کھاؤ۔ تو یہاں دونوں کو کہا کُلا، کھاؤ، اس کا مطلب تیارت تھا۔ جیسے جنت میں جائیں گے تو بنانا نہیں پڑے گا، خالی سوچو کیا چاہیے اور وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ جنت کی خاصیت ہے۔ یہاں کہا کُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُم، شوق سے جہاں سے چاہو کھاؤ، کوئی تم پر پابندی۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کو، یا کہو کہ انسانوں کے ماں اور باپ کو جنت میں رکھا۔ کیسی جگہ میں؟ جو عیش کی جگہ ہے، راحت کی جگہ ہے، سکون اور طمانینت کی جگہ ہے، جہاں کوئی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں۔ اور یہ بھی کہا جو چاہو کھاؤ، کھاؤ نہ پیو۔ سمجھ میں آیا کہ ہماری شریعت میں اگر کوئی آدمی اچھے سے رہے اور کھائے پیے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ورنہ یہ پہلے ہی ماں باپ کو نہیں دیا جاتا نا، اچھا رہنا، نہ اچھا کھانا پینا، ان کو پہلے سے تکلیف میں رکھتے۔ پر اگر برا ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ یہ حالات نہیں ہوتے۔ تو آج بھی اگر کوئی آدمی اچھے سے رہتا ہے، اچھے سے کھاتا ہے، پیتا ہے، تو یہ دینداری کے خلاف نہیں ہے، بزرگی کے خلاف نہیں ہے۔ یہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں کرنے کا، ویسا نہیں کرنے کا، یہ دراصل اہل کتاب جو ہم سے قریب تھے اور آج بھی ہیں، یہود و نصارہ، انہوں نے رہبانیت اختیار کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ساری چیزیں کھانے کی نہیں، سب پہننے کا نہیں، جیسے تیسے رہنے کا، شادی وادی کرنے کی نہیں، یہ تو کیا ہے، شہوت پرستی ہے، کھاؤ پیو تو حیوانیت ہے، جانور کھاتے پیتے ہیں اور وہ لوگ شہوت پرستی کرتے ہیں۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کا ہو تو کیا کرو، کسی درخت کے اوپر لٹک جاؤ، کسی پہاڑ کی گفا میں چلے جاؤ اور اللہ 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 کرتے رہو تو اللہ کو پا سکتے ہو۔ قرآن نے کہا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، یہ جو رہبانیت ہے دنیا سے کٹ جانا، غیر مسلمین نے بھی اسے اختیار کیا ہے، وہ لوگ بھی دنیا سے کٹ جاتے ہیں، گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر دوسروں کے رحم و کرم اور سہارے پر پلتے ہیں۔ جس گاؤں میں جاتے ہیں، اس محلے میں نکلتے ہیں، جو سوچ کے نکلتے ہیں وہ کھانا وہ کھاتے ہیں، ورنہ دوسرے گھر، چوتھے گھر، 10ویں گھر، پھر واپس آ جاتے ہیں، سوچی ہوئی چیز نہیں ملے، پھر وہ 10 میں جو ہو اس کو سوچ کے پھر نکلتے ہیں، اس کے گھر جاتے ہیں کہ وہ کھا لیں گے، بھوکے تو بھی رہتے نہیں ہیں۔ تو یہ رہبانیت ہے، کھانا پینا شہوت یہ سب چھوڑنا ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو کیا ہے، کھاؤ پیو طاقتور بنو،
المومن القوی خیر من المومن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، اس لیے کہ اسلام کے دفاع کی نوبت آئے گی اور بار بار آتی ہے تو کمزور کیا دفاع کرے گا؟ عورتیں، بچے، بوڑھے، اپاہج، معذور، یہ کیا دفاع کریں گے؟ ابھی یہی 60-70% تو ہوتے ہیں معاشرے میں، جوان کتنے ہوتے ہیں؟ 25-30، 100 میں جوان کتنے ہوئے؟ 20-25، باقی بوڑھے ہوئے، بیمار ہوئے، اپاہج ہوئے، بچے ہوئے، عورتیں ہوئے ہیں۔ تو یہ 25 بھی اگر مان لو کہ کھائے پیے بغیر مریل ہو جائیں تو ظاہر بات اسلام کا دفاع کہاں سے کر سکیں گے؟ اس لیے یہاں جو کہا گیا ہے کلوا واشربوا، جہاں سے چاہو کھاؤ، اس کی گنجائش خود روزے میں بھی کہا گیا ہے کلوا واشربوا، کھاتے پیتے رہو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک کہ صبح صادق نہیں ہو جاتی وہاں تک تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھوکے مارنا یہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ اگر بھوکے مارنا ہوتا اللہ کو تو پھر رمضان میں 4-5 گنا یا 10 گنا نعمتیں کیوں دیتا ہے؟ غیر رمضان میں آپ اتنا تھوڑی کھاتے ہیں جو رمضان، یا ایسا تھوڑی کھاتے ہیں جو رمضان میں کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب برکتیں دینا مقصود ہے، بھوکے مارنا ہوتا تو اللہ کیوں کہتا انی انا الرزاق ذو القوۃ المتین، روزی میں ہی دینے والا ہوں، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وایاکم، کہ بھوک کے ڈر سے اپنے بچوں کو نہیں مارو، تمہیں بھی کھلائیں گے اور ان کو بھی کھلائیں گے۔ تو یہ آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ رہبانیت ہے کہ کھانا پینا، شہوت کو کھاؤ پیو، شادی کرو، شہوت کی تکمیل کرو اور پھر اللہ کی عبادت کرو۔ یہ انسانیت کا کمال ہے جو ملائکہ کے پاس نہیں تھا، ہمارے پاس ہے کہ ہم کھائیں گے پیئیں گے بھی تو بھی سوتے نہیں رہیں گے بلکہ اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو یہ کہا کہ رغدن حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ تم غلطی کر بیٹھو گے۔ ابھی جنت یہ دار الجزا نہیں تھی، اب ہے، لیکن اس وقت تو حضرت آدم کا مسکن تھا اور حوا کا گھر تھا، اور ہر گھر میں رہنے کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ وہاں رہنے کی شرط یہ تھی کہ ایک مخصوص درخت بتایا تھا کہ بھئی اس کے قریب نہیں جانا، لا تقربا هذه الشجرة، اس کے قریب نہیں جانا ورنہ تمہاری غلطی ثابت ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ پھر تمہیں جنت میں رہنا نہ ملے، یہاں سے باہر چلے جانا پڑے۔ تو چونکہ ایک شرط تھی اور اس شرط کی پابندی ہر جگہ کی ہوا کرتی ہے، ہم اپنے گھروں میں بھی کچھ شرطیں ہیں کہ ایسا کرنے کا، ایسا نہیں کرنے کا۔ اللہ نے جنت میں یہ طے کیا تھا، لیکن اذلہم الشیطان عنہا، شیطان نے ان دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا۔ یہاں یہ کہا لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، منع تو تھا اس کا کھانا، آنا چاہیے تھا لا تأکل هذه الشجرة، اس درخت کو کھانا نہیں، لیکن کیا کہا درخت کے قریب بھی مت جانا، اس لیے کہ آدمی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے کہ جس سے روکا جاتا ہے اس کو کرنے کی اسے ضرور حرص ہوتی ہے۔ الانسان حریص لما منع، کہ جس سے روکا جائے کہ دیکھو یہاں نہیں جانا، تو پھر وہ سوچتا ہے کہ یہاں کیوں نہ کہا ہوگا، تو پھر تحقیق کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو یہ انسان کا مزاج ہے، اس لیے کہا لا تقربا، کہ قریب بھی نہیں جانے کا۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ کھانا نہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ بھئی کھانے ہی کو تو نہ کہا ہے نا، ٹیک لگا کے بیٹھنا تھوڑی نہ کہا ہے، پھر سایہ اگر اس کا حاصل کیا جائے تو اس سے تھوڑی انکار کیا ہے۔ اب جب آدمی وہیں پر رہنا، ٹیک لگانا، سائے کے نیچے بیٹھنا شروع کر دے اور مان لو کہ پھل گرے اور بیٹھا ہوا ہو تو آدمی کے دل میں آئے گا کہ کھاؤں گا نہیں، کچھ چیک تو کروں کہ کیسا ہے، کالا ہے پیلا ہے نا؟ تو چیک کرنے میں کھانا نہیں ہوتا ہے، تعویل کرے گا۔ ہو سکتا ہے چیک کرنے کے جب پہنچ گیا تو کہ کھاؤں گا نہیں، خالی انگلی سے چکھوں، جیسے روزے میں بعض عورتوں کو خالی انگلی سے چکھنے کی اگر ظالم شوہر ہو تو اجازت ہوتی ہے نا، تو پھر رہتے رہتے کھا لے گا۔
اس لیے کہا کہ قریباً نہیں جانا نے، ورنہ تم انسان ہو، تمہاری فطرت جیسی ہے کہ انگلی دو تو پہنچا دو تو پورا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اس لیے کہا لا تقربا هذه الشجرۃ۔ اسی لیے اہل اللہ اور بزرگ صوفیہ ہمیشہ حرام تک آدمی نہ جائے، اس لیے حلال سے بھی روک دیتے ہیں کہ وہ کام جو تھا تو حلال، لیکن اس کے کرنے کی وجہ سے آدمی دھیرے دھیرے حرام تک چلا جائے گا، ایسا خطرہ ہے، تو وہ حلال سے بھی روک دیتے ہیں کہ یہ بھی نہیں کرنے کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی، آپ نے دیکھا ہے کہ انسان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے احکام دیے ہیں۔ کل المؤمنین یغضون من ابصارہم وکل المؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ مردوں اور عورتوں کو نبی کو کہا کہ یہ کہہ دو مومن مرد اور عورتوں کو کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ اب نظر کسی پر پڑنا یہ زنا نہیں ہے۔ زنا تو آپ جانتے ہیں کیا ہے، دو شرمگاہوں کا ملنا، اسے زنا کہا جاتا ہے۔ خالی کسی کو دیکھے، خالی کسی سے بات کرے، خالی کسی کے قریب کھڑا رہے وغیرہ وغیرہ، اس کو زنا کہا ہے، لیکن آنکھ کا زنا، نامحرم کو دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے۔ اسی طرح بات کرنا یہ زبان کا زنا ہے، سوچنا یہ دماغ کا زنا ہے، لیکن ابھی عمل زنا محقق نہیں ہوا۔ ہاں یہ سب چیزیں ایسی ہے کہ وہاں تک لے جائے کہ دھیرے دھیرے سیٹنگ ہوگی اور آدمی ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو مرد اور عورت اجنبی ہوں تو تنہائی میں نہ ملیں، اگر ملیں گے تو ثالثہما الشیطان، تیسرا شیطان ہوگا، اور شیطان تو دونوں کو پورے ہی ملا دے گا، یعنی عمل زنا ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں سے جو پہلے سے روکا گیا ہے وہ یہ لا تقربا کے قبیل سے ہے کہ اگر یہ سب کام کرو گے تو زنا تک چلے جاؤ گے، اور یہ نہیں کرو گے، دیکھو گے ہی نہیں، سوچو گے ہی نہیں، بات ہی نہیں کرو گے، ان کے پاس جاؤ گے ہی نہیں، تو پھر کیسے یہ عمل ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو شریعت بہت پہلے سے حد بندی کر دیتی ہے۔ پانی ابھی آیا نہیں ہے، بارش بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن تو بھی انتظام کر دیا جاتا ہے کہ ہو سکتی ہے اور سیلاب بھی آ سکتا ہے، تو روک دو تاکہ کسی کا کوئی خطرہ یا کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ شریعت کہتی ہے۔ انسانوں کی تہذیب کیا کہتی ہے؟ مرد اور عورت کو آزادی دو، دونوں کو ایک جیسے کر دو، دونوں سروس بھی کر سکتے ہیں، دونوں ایک ساتھ ڈیوٹی بھی کریں گے، دن ہو تو بھی کریں گے، رات ہو تو بھی کریں گے، تعلیم گاہوں میں ایک ساتھ بیٹھیں گے، الگ الگ نہیں بیٹھیں گے۔ افغانستان میں یہ مسئلہ ہو گیا کہ ان کے پاس اسکولیں کم تھیں اور بچیوں کو بھی تعلیم دینی تھی، اور مخلوط تعلیم اسلام میں نہیں ہے کہ جوان ہونے کے بعد مرد اور عورت ساتھ بیٹھیں، یہ اسلام میں نہیں ہے، جیسے آپ نے ابھی سنا۔ انہوں نے کچھ علماء کا مشورہ لیا، وہ خود بھی بڑے علماء ہیں، وہاں تقی صاحب کو پاکستان میں لکھا کہ ہم اس طرح پریشان ہیں، ابھی ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم اسکولیں الگ بنا لیں، ان کی کمرے بھی الگ بنا لیں۔ تو مولانا نے یہ رائے دی کہ ایسا کرو کہ بھئی اوقات تقسیم کر دو، ایک وقت میں بچوں کو پڑھاؤ، دوسرے وقت میں لڑکیوں کو پڑھاؤ، یا یہ کہ دن تقسیم کر دو کہ ان دنوں میں یہ پڑھیں گے، ان دنوں میں تعلیم کے اوقات بڑھا دو، تو 4 دن میں بھی تعلیم ہو جائے گی۔ اگر اوقات بجائے 6 گھنٹے کے 10 گھنٹے کر دیے جائیں گے، تو انہوں نے ایسا کر لیا۔ اب یہ لوگ بچے رہیں گے کس سے؟ زناکاری کی برائی سے۔ تعلیم دونوں کی ہوگی، عورت کی عورت سے، مرد کی مرد سے ہوگی تو کوئی کمی رہے گی، تو بھی دنیا تنقید کرتی ہے کہ دیکھو یہ تو دونوں کو تعلیم کے خلاف، تعلیم کے کہاں خلاف ہے؟ تعلیم دلانے کے لیے تو یہ کرتے ہیں کہ عورتوں کو امن سے تعلیم دلائیں، ورنہ تم تو ایسی دلاتی ہو کہ 12 میں سے 4 تو بھاگت جاتی ہے، یہ کوئی تعلیم ہوئی؟ یہ دوسری تعلیم ہوتی ہے تمہاری یہاں۔ تو یہ نہ ہو اور محض تعلیم ہو، اس لیے تو یہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ شریعت ہے ہماری۔ اب یہ لوگ ایک ساتھ رکھتے ہیں، اب مان لو کہ آگ اور گھاس کو ایک ساتھ کر دیا اور چاہتے ہیں آگ نہیں لگے، ساتھ میں کر دیا تو آگ لگے گی نہیں۔ جب دلی میں کیس ہو گیا وہ میڈیکل کی طالبہ کے ساتھ، اور بہت بری طرح مارا، تو اڈوانی نے یہ کہا کہ مسلمانوں والی سزا ان کو دینی چاہیے، ریپ کرنے والوں کو۔
یعنی پتھر مار مار کے ان کو ختم کر دینا چاہیے، ایسا اس نے پارلیمنٹ میں کہا۔ تو ہمارے علماء نے یہ جواب دیا کہ یہ بالکل صحیح ہے، ایسا ہونا چاہیے، پر ہمارے یہاں یہ سزا آخری مرحلے میں، ہم پہلے مزاج بناتے ہیں، ماحول بناتے ہیں، بالکل موقع نہیں دیتے دیکھنے کا بھی، ملنے کا تو کیا، دیکھنے اور بات کا بھی موقع نہیں دیتے، تو بھی اگر کوئی کرے تو اس کی شرارت بہت زیادہ ہے، اس لیے اب یہ زندہ رکھنے کے قابل نہیں۔ اگر تم موقع دیتے ہو پھر کہتے ہو مت کرنا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ تھوڑی ہونا ہے، اس لیے اس وقت تو یہ سزا نامعقول ہے۔ معقول جب ہوئے جب ہمارے تہذیب اور اسلام کے حکم کے مطابق تم احکام نافذ کر دو اور اختلاط کو ختم کر دو، اور تم نے تو زیادہ سے زیادہ اختلاط کی شکلیں پیدا کی ہے اور کہتے ہو کہ دیکھو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، تو یہ ناممکن ہے۔ تو یہاں یہ کہا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، ورنہ تم اپنا نقصان کر لو گے۔ فأزلهم الشیطان عنها، شیطان نے لغزش میں مبتلا کر دیا ان دونوں کو۔ لغزش کہا جاتا ہے غیر ارادی طور پر کوئی کام ہو جانا، آپ چل رہے تھے اور اچانک پیر پھسل گیا، چھوٹا سا پتھر آ گیا، پیر پھسل گیا، آپ تھوڑی گر جانا چاہتے تھے، آپ تھوڑی پیر توڑنا چاہتے تھے، وہ تو اچانک ایسا ہو گیا ہے نا، اس کو لغزش کہا جاتا ہے۔ پیر بھی پھسلتا ہے، زبان بھی پھسلتی ہے، آدمی بولنا نہیں چاہتا تھا لیکن بول دیا، اس طرح پیر بھی پھسلتا ہے، یہ لغزش ہے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، شیطان نے ان دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم نبیوں کو معصوم مانتے ہیں، اور حضرت آدم بھی پہلے بشر بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں، اور یہاں قرآن کہتا ہے کہ آدم کو شیطان نے لغزش دے دی۔ دوسری جگہ تو قرآن میں عصا آدم، معصیت کے الفاظ بھی آتے ہیں، اور بھی کچھ سخت الفاظ بھی قرآن میں دوسری جگہ نقل کیے گئے ہیں۔ تو عقیدتاً نبیوں کو جو ہم معصوم مانتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب علماء نے اس آیت کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ دیکھو گناہ دو ہوتے ہیں، ایک کبیرہ گناہ ہوتا ہے، دوسرا صغیرہ گناہ ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہ تو امت کا اجماع ہے کہ نبیوں سے نہیں ہوتا ہے، وہ معصوم ہے۔ صغیرہ گناہ ایسا کہ جو انسانی مروت اور شرافت کے خلاف ہو، یعنی عام طور پر انسان ایسا نہ کرتے ہوں، ہے چھوٹا لیکن انسانی شرافت اور مروت کے خلاف ہو، تو وہ گناہ بھی نبیوں سے نہیں ہوتا، وہ چھوٹا بھی، اس پر امت کا اتفاق ہے۔ اور وہ صغیرہ گناہ جو انسانی مروت اور شرافت کے خلاف نہیں ہے، اس کے بارے میں امت کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اور کچھ کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتا، اس پر امت کا اجماع ہے۔ تیسری بات لغزش یا خلاف اولا کا، لغزش یا خلاف اولا کام، کہ یہ زیادہ اچھا تھا پر نہیں کیا، تو لغزش یا خلاف اولا کام جو ہوتا ہے وہ نبیوں سے امت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہو سکتا ہے، اور یہ نبیوں کی عصمت کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں حضرت آدم سے لغزش ہو گئی، اسی طرح حضرت یونس نے عذاب ظاہر ہونے سے پہلے اپنی قوم چھوڑ دی، اسی طرح حضرت موسیٰ نے ایک گھونسا مارا اور غیر ارادی طور پر ایک قبطی مر گیا، حضرت سلیمان نے ایک نیت کی انشاءاللہ نہیں بولا، تو یہ ساری چیزیں خلاف اولا ہیں، یہ نبیوں سے ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا پر کروایا گیا، فرق سمجھا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا پر اللہ کی طرف سے یہ کروایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء انسان ہیں، بشر ہیں، اگر خلاف اولا اور لغزش بھی نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ نبیوں کی امت انہیں ما فوق البشر مان لیتے، انسان سے اوپر کا درجہ دے دیتے، اور اللہ جیسا بروزی یا ذلی یا اوتار یا ایسا نبی کو بھی مان لیتے، جیسے یہودیوں نے
اور عیسائیوں نے عزیر اور عیسیٰ اور مریم کو درجہ دے دیا، اس لیے یہ لغزشیں کروائی گئی تاکہ کوئی اگر یہ درجہ دے تو دوسرا یہ کہے کہ رہنے دو، یہ بھی ہمارے جیسے انسانی ہیں، دیکھتے نہیں ان سے یہ کام ہوا کہ، اور اللہ اگر ہوتے تو یہ ہو سکتا۔ تو شرک میں یا نبیوں کو نبوت سے اوپر کا کوئی درجہ امت نہ دے دے، اس لیے یہ کام ان سے کروایا گیا۔ تو لغزش اور خلاف اولا کام ہو سکتا ہے۔ ہم اگر لغزش کریں یا خلاف اولا کام کریں تو ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوتی، عام مومنین کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکی برائیوں کو یعنی بڑی نیکی چھوٹی نیکیوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ آٹومیٹکلی عمل ہے کہ آدمی بڑا نیک کام کرتا ہے تو چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ نام عمل سے محو کر دیے جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے۔ لیکن یہ جو انبیاء ہیں یا اللہ کے بہت مقرب بندے ہیں، اگر ان سے لغزش بھی ہو جائے، غیر اولا بھی کام ہو جائے، تو بھی چونکہ یہ بہت بڑے تھے، اللہ سے بہت قریب تھے، اس لیے ان کی اس پر بھی پکڑ ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ ابرار بھی کم نہیں ہوتے ہیں، ان الابرار لفی نعیم، کہا ابرار بھی کم نہیں ہوتے ہیں، لیکن ابرار کی جو نیکی ہوتی ہے، مقرب اللہ کا جو ہوتا ہے، اس کی وہ برائی یا کمی کوتاہی سمجھی جاتی ہے، تو اس پر ان کی پکڑ ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم کی پکڑ ہو گئی، اور آگے کیا کہا، قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہا کہ آپ جنت میں رہنے کے قابل نہیں، اس لیے کہ لغزش ہو گئی، شرط پوری نہیں کی تو جنت سے ان کو نکال دی گئی۔ یہ آدم کی پکڑ ہوئی۔ حضرت یونس کی پکڑ ہوئی، قوم چھوڑ دی اس لیے مچھلی کے پیٹ میں ایک مدت کے لیے جانا پڑا۔ یہی حال حضرت سلیمان، یہی حال حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا۔ تو یہ نبیوں کی عصمت کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديت ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيه صلاحا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ جان کر انجان میں چھوٹے بڑے، یا اللہ جتنے گناہ کیے ہیں ان تمام کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم تمام پہ نادم ہیں، پشیمان ہیں۔ یا اللہ آئندہ نہ کرنے کا آپ سے وعدہ اور اقرار کرتے ہیں۔ یا اللہ آپ کو معافی پسند ہے۔ یا اللہ ہم مانتے ہیں آپ کے علاوہ کسی اور در سے ہمیں معافی نہیں مل سکتی۔ آپ غفار ہیں، تواب ہیں، ستار ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہیں۔ یا اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ گناہوں کے دفاتر کے قلم عفو پھیر دے۔ یا اللہ آپ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے، اس سے کئی گنا زیادہ یا اللہ درختوں کے پتوں، ریت کے ذروں اور دریا کی جھاگوں کے برابر ہو، تو بھی آپ کے نبی نے کہا ہے آپ معاف کر دیتے ہیں اور ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آج جن کی یا اللہ معافی ہونے والی ہے ان میں ہم تمام کو شامل فرما۔ یا اللہ ہم تمام کے رشتہ داروں کو، اعزاء اقارب کو، بھائی بہنوں کو، والدین کو شامل فرما، بیوی بچوں کو شامل فرما۔ یا اللہ ہماری بستی کو اور پوری امت کی مغفرت فرما۔
فرما۔ اے آقا یا اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے توبہ پر جمنے کی توفیق عطا فرما، نفس اور شیطان کے دھوکوں سے بچا، ان کے خلاف ہمیں قوت عطا فرما یا اللہ۔ عورت اور دولت کے فتنوں سے، دجال اور یاجوج ماجوج کے فتنوں سے، قرب قیامت آنے والے فتنوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ۔ برے عقیدوں سے، بری تنظیموں سے، بری جماعتوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، صراط مستقیم عطا فرما یا اللہ۔ نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا راستہ دکھا یا اللہ، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ان پر جن پر تو نے عذاب بھیجا، تیرا غضب نازل ہوا، ایسے کام کرنے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ۔ امت کے حال پر رحم فرما، امت کی بگڑی بنا دے یا اللہ۔ امت کو پورا اسلام میں داخل کر دے یا اللہ۔ ہدایت آپ ہی کے پاس ہے یا اللہ، توفیق آپ ہی دیتے ہیں یا اللہ۔ ہدایت و توفیق شامل حال کر دیجئے اور یا اللہ امت کو اپنے سے قریب کر لیجئے یا اللہ۔ پنجگانہ نماز کا عادی بنا دیجئے یا اللہ۔ مساجد کو نمازیوں سے آباد کر دیجئے یا اللہ۔ آپ کی ذات پر توکل عطا کیجئے یا اللہ۔ آپ کی ذات عالی کا دھیان عطا فرمائیے یا اللہ۔ محض آپ کے فضل و کرم سے اسلام سے محبت عطا کیجیے، ایمان کی عظمت عطا کیجیے، ایمان کی حلاوت عطا کیجیے یا اللہ۔ اعمال خیر اور اعمال صالح کی یا اللہ حلاوت عطا کر دیجیے یا اللہ۔ گناہوں کی نفرت اور عداوت اور بغض پیدا کر دیجیے یا اللہ۔ نیکیوں کی اطاعت کی یا اللہ رغبت اور محبت عطا کر دیجیے، سنت و شریعت کی اتباع عطا کر دیجیے، عشق الہی اور عشق نبوی سے وافر حصہ عطا کر دیجیے، آپ کی محبت عطا کیجیے، آپ کے نبی کی محبت عطا کیجیے، ایمان و اسلام سے محبت عطا کر دیجیے یا اللہ۔ اسلامی شعائر سے، احکام سے محبت عطا کر دیجیے یا اللہ۔ عمل کی توفیق عطا کیجیے یا اللہ۔ جو زندگی گزر گئی غفلت میں گزر گئی یا اللہ، ہم نے زندگی کے وہ قیمتی لمحات ضائع کر دیے یا اللہ۔ دنیا خرچ کرنے پر بھی اب وہ واپس نہیں آ سکتے، مگر یا اللہ باقی زندگی کے لمحات اور ایام یا اللہ تیرے دین متین کی خدمت اور تیری طاعت و عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا کر دیجیے یا اللہ۔ نمازوں کا خشوع و خضوع پابندی عطا کر دیجیے یا اللہ۔ تہجد کی تلاوت کی توفیق عطا کیجیے، ذکر کثیر عطا کیجیے یا اللہ۔ آپ سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا کیجیے یا اللہ۔ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے یا اللہ۔ ہم سے دین کا کام لے لے، دین کے کاموں میں ہمیں استعمال کر لے، غلط کاموں میں استعمال ہونے سے ہماری حفاظت فرما، جھوٹ سے، غیبت سے، حسد سے، نفاق سے، شقاق سے، شک سے، شبہ سے یا اللہ۔ کینے سے، چوری سے، کبر سے، غرور سے، عداوت سے، مسلمان کی آبرو ریزی سے، زناکاری سے، شراب نوشی سے یا اللہ۔ بری کاموں سے، بدعقیدگی سے، بداتواری سے، بد کرداری سے، بد کلامی سے، بد فکری سے یا اللہ۔ ہر قسم کی معصیت سے، چھوٹے اور بڑے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ۔ حسنات عطا فرما یا اللہ۔ سیئات سے حفاظت فرما، اخلاق فاضلہ سے متصف فرما، اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ۔ ایمانی غیرت و حمیت عطا فرما، اسلام کی سربلندی عطا فرما، کفر کی پستی یا اللہ مقدر فرما یا اللہ۔ جو مخالفین ہیں یا تو انہیں ہدایت عطا فرما یا اللہ۔ اپنی زمین کو ان سے پاک فرما یا اللہ۔ حرمین کی، مسجد اقصیٰ کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دینی جماعتوں کی، اسلامی تنظیموں کی، اسلامی ممالک کی، شخصیات کی، کتب کی یا اللہ۔ عیدگاہوں کی، قبرستانوں کی، اوقاف کی حفاظت فرما۔ تیرا نام لینے والا جہاں کہیں ہو، اس کی جان، مال، عزت، آبرو، کاروبار کی حفاظت فرما، اس میں ترقی عطا فرما یا اللہ۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والوں کی سازشیں ان پر الٹ دے، ان میں اختلاف پیدا فرما یا اللہ۔ ان میں آپسی یا اللہ توڑ پیدا فرما اور یا اللہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، جوڑ پیدا فرما یا اللہ۔ اسلام کے حلقے میں پورے داخل فرما، اسلامی تہذیب و تمدن سے محبت عطا فرما اور مغربی تہذیب سے نفرت عطا فرما، ہندوانہ رسومات و رواج سے نفرت عطا فرما اور اسلامی یا اللہ رسوم و رواج اور عقائد و احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔
فیشن پرستی سے ہماری حفاظت فرما، غفلت سے حفاظت فرما، سستی سے حفاظت فرما، یا اللہ بیٹھے رہنے سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے جوانوں میں یا اللہ عبادت کا ذوق شوق پیدا فرما، یا اللہ رغبت عطا فرما، یا اللہ جوانی کا تقوی عطا فرما، یا اللہ دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما، ان میں جوش اور ایمانی حمیت پیدا فرما، یا اللہ ہماری عورتوں میں حیا، عفت، پاک دامنی عطا فرما، حجاب کا رواج عام فرما، گھروں کا ماحول بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما، گھروں کو تلاوت سے، گھروں کو ذکر سے اور گھروں کو تعلیم سے آباد فرما، ہماری بستی پر اپنا خصوصی فضل نازل فرما، یا اللہ اوقات میں، اعمال میں، قوا میں، روزی روزگار میں، یا اللہ بیوی بچوں میں، یا اللہ ہمارے تھوڑے میں، کھیتی باڑیوں میں برکتیں عطا فرما، بے برکتی سے حفاظت فرما، حلال اور وسیع روزی عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما، عافیت عطا فرما، زوال عافیت سے حفاظت فرما، صحت عطا فرما، مرض سے حفاظت فرما، عزت عطا فرما، ذلت سے حفاظت فرما، وسعت دار و رزق عطا فرما، ذیق دار و رزق سے ہماری حفاظت فرما، ہدایت عطا فرما، دلالت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے ایمان پر خاتمہ عطا فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، حساب پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسی حالت میں موت عطا فرما کہ تیرے اور تیرے بندوں کے واجب الادا حقوق میں کوئی حق ہم پر باقی نہ رہا ہو، زبان پر تیرا کلمہ جاری ہو، دل ایمان کے نور سے منور ہو، طبیعت آخرت کی طرف جانے کے لیے راغب ہو، اور یا اللہ آسانی کے ساتھ یا اللہ ہمیں موت عطا فرما، یا اللہ قبر کی منزل آسان فرما، قبر کے بھیچنے سے حفاظت فرما، حشر کی رسوائی اور تپش سے حفاظت فرما، پل صراط سے کٹ کے جہنم میں جانے سے حفاظت فرما، یا اللہ حوض کوثر کا جام آپ کے ہاتھوں عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، دخول اولین عطا فرما، یا اللہ جہنم سے پوری حفاظت فرما، جنت میں جوار رسول اور آپ کا دیدار عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما، اسپتال میں زیر علاج ہوں یا اللہ انہیں مکمل شفا عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، روزی کے معاملے میں پریشانی انہیں حلال اور وسیع روزی عطا فرما، گھر کی تنگی میں پریشانی انہیں وسیع عریض گھر عطا فرما، قرضوں سے پریشان ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورت پیدا فرما، دھندے کے بارے میں پریشان ہیں ان کے دھندوں میں خوب برکتیں عطا فرما، یا اللہ جو قید و بند میں ظلماً محبوس ہیں یا اللہ انہیں عافیت و عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما، عدل و انصاف عام فرما، ظلم و فساد کو دور فرما، یا اللہ تو اپنی زمین میں فساد نہیں چاہتا، تو عدل چاہتا ہے، یا اللہ فسادیوں اور ظالموں کے ہاتھوں سے تیری زمین کا یا اللہ انتظام چھین لے اور ان کو عطا فرما جو عدل و انصاف قائم کرنے والے ہوں، یا اللہ خلافت راشدہ کے طرز پر اسلامی خلافت کا قیام فرما اور دنیا کو اسلامی امن و امان سے یا اللہ واقف فرما، یا اللہ اس کے لیے ماحول سازگار فرما، ایک صدی گزرنے آئی یا اللہ ہم خلافت سے محروم ہیں، ہم آپ سے دست بستہ خلافت کی بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ اسلام کا اور مسلمانوں کا اتفاق و اجتماع عطا فرما اور خلافت والی قوت عطا فرما، یا اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے متمنی ہے جن کا ہم پر حق ہے ان تمام کی جائز مرادیں پوری فرما، یا اللہ ان میں سے جو بقید حیات ہیں ان کو دنیا آخرت کا حسن عطا فرما، جو آپ کے پاس جا چکے ہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔